السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ ورحمہ۔ میرا دلال طریق اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کی دعوت سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا، اور رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی۔ روزے سے، سحری سے، افطار سے، اپنی تراویحوں سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین احکامات نازل فرماتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام آسمانوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، تمام آسمانوں کے اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ تو اور روزہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، نہیں جہنم سے بچاتا ہے، جہنم کی ڈھال ہے روزہ۔ تو روزہ ڈھال ہے سے مراد کیا معلوم؟ ہمارے اہل دل کے پاس کیا ڈھال سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم کو ایسے عمل کراتا ہے تاکہ ہم جیسا دوزخ سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت ہم کو آسانی سے مل جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مقصد کیا ہے روزے کا؟ تاکہ متقی ہو جائے۔ متقی کیا ہے؟ جنت میں جاتا ہے متقی۔ اصل مقصد ہے کیا ہے ہمارا؟ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرا انہیں آٹومیٹک جنت میں جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کیا ہے؟ اللہ ہم کو کیوں بچاتا؟ وہ اگر ہم مقصد اگر پورا کر لیا، دیکھو روزے میں بھی جب ہم اللہ کا مقصد پورا کریں تو اللہ ہمارا مقصد پورا کرتا۔ رمضان میں ہم اللہ کا منشا پورا کر رہے تو اللہ ہمارا منشا پورا کر رہا۔ تو اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں حکم دے رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جاننا ہے نہیں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمال یعنی جنت کے عمل ایسے آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کوئی دشواری نہیں محسوس ہوتی سے۔ اب دیکھو یہ مہینے میں ہر کوئی یعنی کھل کے یعنی اللہ کی راہ میں مال جان ہر چیز خرچ کرنے پہ تیار ہے۔ ہر انسان جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں انسان جان مال لگانے کی سوچتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے یعنی آسمان کے دروازے کھولنے سے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے خلق اتنا آسان کر دیتا ہے کوئی چیز عمل کرنے میں، جس طرح جسمانی عمل ہو یا مالی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں محسوس ہوتی ہمارے خالی دنوں میں دشواری محسوس ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہے سب اس کا مطلب کہ آسمان کے دروازے کھول دینے کا مقصد ہے عمل اتنے آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب تک کہ اللہ عمل آسان نہیں کرے ہمارے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ دین کا علم اللہ ہم کو اگر آسان کراتے ہیں دین کا عمل کر سکتے ہیں، اگر دین کا علم ہم کو اللہ تعالیٰ مشکل کر دیا دین کی راہ تو دین کی راہ میں بھی نہیں چل سکتے، چاہے دنیا ہو یا دین ہو، جب تک کہ اللہ آسان نہ کرے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک میں ہر چیز مانگتے، روزہ افطار سے پہلے ہم جو دعا کرتے ہیں مقبولیت کا وقت ہے دعا کی، اس وقت پوری دنیا مانگتے لیکن اللہ کے دین کا راستہ نہیں مانگتے، جس مقصد کے لیے اللہ ہم کو بھیجا تھا وہی نہیں مانگتے، تو اللہ میں ناراض ہوگا وہ نہیں مانگتے۔ پوری دنیا مانگ رہا اللہ میں ایسے کاروبار کی ترقی مانگ رہے، ہم تجارت کی ترقی برکت یعنی کمائی میں برکت مانگ رہی، اولاد کی خوشنودی میں مانگ رہی، ہر چیز مانگ رہی، لیکن دین کی راہ کو نہیں، دین کا راستہ نہیں مانگ رہے اللہ میں، جو اکثر مقصد ہے ہمارا وہی نہیں مانگ۔ تو یہ رمضان مبارک میں بھی یعنی یہ بھی دعا میں ہمیں شامل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کا راستہ آسان کرے۔ دین کا راستہ کب آسان ہوگا؟ دنیا آسان ہونا ہوگا۔ جب تک کہ دنیا آسان نہیں ہوگی دین کا راستہ مشکل ہے۔ انسان دنیا میں اگر بڑھ جائے گا تو دین کا راستہ نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا نے مانگنا اللہ نے دین کا راستہ آسان کرے، میرے لیے دین کا راستہ آسان کر دو، مطلب یہ مفادات کی جو حالت ہے، جو مفاداتی حالت ہے ہماری ایک نہیں ہر ایک مفاداتی حالت الگ الگ ہے، مفاداتی الگ ہے، کسی کاروبار کی
یعنی تکلیف ہے، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو بیماریاں ہیں، کسی کو کچھ نہ کچھ، ہر ایک کو الگ الگ، ہر ایک نہ پیسے والا خوش ہے، نہ غریب آدمی خوش ہے، نہ اوسط درجے آدمی خوش ہے، مڈل کلاس میں خوش نہیں ہے، نہیں کیوں؟ سب کچھ نہ کچھ پریشانی میں لگے ہوئے، کوئی ہر کوئی کچھ نہ کچھ پریشانی میں لگے ہوا ہے. تو وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ میں ایسے کیا مانگنا، ایسا دور ہو پریشانی ہو اللہ سے دین کا راستہ مانگنا. اگر میں دنیا میں پڑا ہوا ہوں رات یہ کام کرتا کروں گا، کوئی بھی انسان ایک کام میں لگا ہوا تو دوسرا کام نہیں کرتا. مثال کی طور پر گھر بن کے رہا ہوں، گھر میں شادی لے کے بیٹھتے نہیں لگ بیٹھتے، جب تک گھر کا کام مکمل نہ شادی کا کام نہیں لے کے بیٹھتے، نہیں گھر مکمل کرتے سب بھی شادی کی بات نہیں کرتے. اس طرح دین کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ کا دنیا آسان کرنا پڑتا. اور دنیا جو ہے نا ایسی ہے کہ چاروں طرف سے پھیلتی دنیا. اب دیکھو رمضان میں شیطان پابند سے لگے، پھر ہم کو عمل سے بول رہا نہیں، دو چیزیں بھی کھلے ہیں، ایک شیطان ایک نفس اور ایک دنیا. ابھی تو ہم جو مفاداتی حالت میں جو پھنسے ہوئے نا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حاجت روا، ہم ایمان ہمارا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا تو ایمان ہے، لیکن ہم جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ خواہش روا نہیں، اللہ حاجت روا ہے. ہماری جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر رہا. اب ہم جو پریشان ہے نا خواہشات کے پیچھے، میں یہ بھی ہونا، میں یہ بھی ہونا، میں یہ بھی ہونا، یہ چیزوں میں ارے میرے اللہ میں یہ منگا تو نہیں جا رہا، میں یہ منگا تو نہیں جا، ہمیشہ میں اللہ کے اوپر گلج کرتے رہتے کبھی اللہ کا جو خوش نہ کرتا ہوں. دیکھو میں یہ منگ رہا ہوں، میں یہ منگ رہا ہوں، نہیں ملا، میں یہ چیزیں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ خواہشیں کو پوری کرنے نہیں بول رہا، خواہشات سے نفس کو اللہ تعالیٰ معبود بنا رہا، بت بتا رہا. قرآن مجید میں خواہشات لوگ پیچھے جو پڑتا ہے. اب دیکھو شیطان پابند سلاسل ہے، لیکن ہم کو دیکھو شیطان کے نقشے قدموں پر بیٹھے ہوئے، شیطان کے راستے پر بیٹھے گا ہمارا انسان. شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے، شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے، شیطان تو پابند سلاسل ہے. اب جو نمازوں میں وسوسے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ نمازوں میں وسوسے نہیں ہماری، شیطان وسوسے ڈالتا نا دل میں. آج بھی شیطان کا پابند سلاسل ہے، پورا کاروبار کا وسوسہ دل میں، تجارت کا وسوسہ پورا دل میں، نوکری کا وسوسہ دل میں، باس کیا بول رہی ہے دل میں، نہیں دیر سے کیا کر رہا ہے ہر وسوسہ. اب جانا ہے نماز میں خیر دیکھ کر امام پر دیر ہو جائے گی جانے کا ہے، ہر وسوسہ جلدی ختم ہو جائے، ہمارا جلدی کام ہو جاتا ہوں. پورے وسوسہ کی نماز ہے، یہ وسوسہ تم کا، یہ وسوسہ جو لگا کے چلے گا شیطان. کیوں اب وسوسہ آ رہی ہے ہمارے کو؟ جب ہم شیطان سے جہاد نہیں کرے جائے، جب شیطان کھلا تھا ہمارے سامنے تو سب جہاد نہیں کرے. جب اگر ہم جہاد کر دے تو جب ہم اب جہاد کرے جاتے ہیں سامنے دشمنی نہیں دکھتا. مطلب ایسا بھی نماز پڑھ سکتے یہ مہینے میں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے. شیطان سے جو جہاد ہوتا ہے عام طور پر عام جو برس کے سال کے 11 مہینے شیطان سے جہاد کرنا ہے. کیا ہے شیطان سے جہاد کرنا؟ شیطان کی کام کیسا کریں گے اسے؟ دیکھو شیطان دشمن دکھا تو جنگ کریں گے ہم. دشمن تلوار لے کے آتا ہم بھی تلوار لے کے دیں گے، نہیں دشمن ہی نہیں دکھ رہا. اب وہ غیب سے ہمارے پاس حملہ کر ہم کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. شیطان غیب سے حملہ کرو، شیطان غیب سے حملہ کرنا. شیطان دکھتا ہی نہیں ہمارے کو، تو شیطان کو دیکھ تو نہیں سکتے، شیطان دکھتا ہی نہیں، غیر مادی ہے وہ. اس کو کیسا ماننا، پھر اس کو کیسا پہچاننا؟ نہیں انہیں علم سے ہمارے پاس حملہ کرتا ہو، اپنے علم سے جواب دینا. علم کے ذریعے آتا ہے نہیں، علم کے ذریعے کیسا آتا ہے؟ علم کے ذریعے اب ہمارا دیکھو مشاہدہ کیا ہے ہمارا؟ میری ہر حاجت مخلوق سے پوری ہوتی. یہ مشاہدہ ہمارا، یہ دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ دکھ رہا ہمارا کیا دکھ رہا؟ میری حاجت مخلوق سے پوری ہوتی. ہر مخلوق سے ہر حاجت، یعنی کوئی بھی حاجت ہماری مخلوق سے پوری ہوتی. پیسے سے پانی، اب پیاس ہوئی پانی سے حاجت ہوئی ہے، اللہ پیاس نہ گزرا جانتا شیطان پیاس تو تیری پانی سے گزری، تیرا پانی حاجت روا ہے. سورج کی اجازت نہیں ہو گیا، کیوں؟ سورج گرمی دے رہا، بس اسے حاجت پوری ہو گئی ہماری. آگ سے بھی ہماری حاجت پوری ہو گئی. آگ کھانا پکا رہی تو کھا رہے، آگ دے بھی کھانے کا دیں گے، ہر شے سے ہماری حاجت پوری ہوئی. تو انسان کیا کرا؟ اس سے میری حاجت پوری ہوئی ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں دل میں ڈالتا رہتا ہے شیطان، اس سے میری حاجت پوری ہوئی، اس سے میری حاجت پوری ہوئی. یہ تمام چیزوں کو ہٹا کے اللہ حاجت روا کو ڈالتا رہا. 11 مہینے اس سے جہاد کرتے رہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہفتے میں پر ہم لا الہ الا اللہ لگا دیا. ویسے تو روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہمارا ہو، لیکن اجتماعی جب ہفتے میں ہم لوگ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ تب شیطان سے جہاد کریں. شیطان کسی سے نہیں کرتا، صرف اللہ سے کرتا. شیطان سے اگر ہم کو یعنی حفاظت سے رہنا ہے تو اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری ہونا. شیطان صرف اللہ سے کرتا اور کسی سے نہ کرتا شیطان. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کرتے رہیں گے تو شیطان ہمارے قریب ہی نہیں آتا. جیسا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ پڑھنے پر پڑھنا نہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت پریشانی ہے.
لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو لا الہ الا اللہ کا تسبیح لے کے بجائے 1000 کرو تسبیح 1200 کرو تسبیح لے کے ایسی بڑی تسبیح پڑھ لیتے بیٹھتے. یہ پڑھتے شیطان کا ہوتا، یہ پڑھتے شیطان نہیں کرتا. ہمارے اندر وہ استدار کیسا پڑھنا ہے، وہ جو تصویر کے 1200 ذکر کر رہے استدار کہ شیطان کے وہ بخاری میں تیاری کرنے والے، لیکن اصل لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا ہے. جیسا نظر پڑی مخلوق سے میری حاجت پوری ہوگی، لا الہ الا اللہ وہاں بولنا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کیسے لگنا پڑ جاتا ہے. سورج سے میری حاجت پوری، جیسا خلق میں بڑا لا الہ الا اللہ. سورج جو مخلوق ہے اس سے بہتر میں ہوں، انہیں بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہے، میں اشرف میں ہوں، انہیں میری حاجت کرنا کوئی نہیں کر سکتا. سورج ہمارے ہاتھ سے، ہم سورج کا سے نہیں ہے. پانی ہمارے ہاتھ سے، ہم پانی کا سے نہیں ہے. وہ لگے سے دیکھنا تو میرے ہاتھ سے، میں تیرے ہاتھ سے نہیں ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ سورج کو ہمارے ہاتھ سے پیدا کرا، ہمارے ہاتھ سے اس کی تکلیف کرا. اللہ تعالیٰ اس کو نظام بتایا تو ایسا کر ایسا کر، ہمارے ہاتھ سے سبھی ہمارے ہاتھ سے، یعنی پانی بھی ہمارے ہاتھ سے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے پیدا کرا. لیکن ہم کیا کریں، اس کو حاجت روا سمجھ لیں، اس سے ہماری حاجت پوری ہوتی. ہر حاجت اللہ ہی سے پوری ہوتی. استدار نہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیح سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. عمل میں آئے زندگی میں کوئی بھی شے نہیں، کوئی بھی شے وقت ایسا ہے، وقت ضرور ہے. پیسہ کی ضرورت ہے یا کوئی چیز، پانی بہت شدت کی پیاس لگ رہی یا بھوک لگ رہی، سڑک میں جا کے کھانا دیتی ہے ہمارے میں. کوئی لگے وہ پانی نہیں ملا، پانی پلا دیے. سب پیسہ کی ضرورت ہے، کوئی لگے پیسے بہت دے جاتا ہے. ارے کیا حاجت پوری کرے گا وقت. اس وقت شیطان ڈالتا ہے، اس وقت آتا ہے شیطان، ارے ان سے میری حاجت پوری، ان سے میری حاجت پوری. وہاں پر سجا رہے اللہ میری حاجت پور کرے. لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی نہ اس کے اندر ارادہ ہے نہ اس کے اندر قوت ہے. لا حول ولا قوت، کوئی ارادہ رکھتا ہے نہ کوئی قوت رکھتا ہے. ارادہ بھی اللہ ہی کا ہے، قوت بھی اللہ دل میں ڈالا ارادہ اس کی حاجت پوری کر. جب تک ارادہ رہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حاجت پوری نہیں کرتا کوئی انسان. جب تک ہمارے دل میں کوئی چیز کا ارادہ نہیں آیا کہ یہ کام کرنا ہے، جب تک ہم کام کرتے ہی نہیں. کئی کام ہمارے چھوٹ جاتے، ارے میرے دل میں نہیں بھول گیا ہوئی، کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ کام کرنا. تو ہماری جو حاجت جب وقت پوری ہوئی تو ہم اس طرح سے کریں گے حاجت اللہ کو نہیں کرنا. یہ کون ہے دنیا والا؟ نہیں، یہ بھی محتاج ہے. اس کو جو حاجت کروا دیکھ لیں گے ختم، خدمت مبتلا کر دیا شیطان، خدمت مبتلا کر دیا شیطان ہمارے کو. تو ہر سالی برس کے 12 مہینے 11 مہینے اگر شیطان سے جہاد کرتے رہیں گے تو اس وقت ڈالتا ہوں یہ ڈالتا سے جہاد کرنا، یہ نہیں حاجت روا نہیں، اللہ حاجت روا. لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا. اور ہمیں نا مخلوق 24 گھنٹے پر ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر لمحہ پر مخلوق سے حاجت پوری ہوئی ہر لمحہ. لیکن اللہ کو نہیں کرنا حاجت روا، ہر حاجت ہماری اللہ کو نہیں کرنا، یہ ہمارے کو نظر نہیں ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھ. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تو ہر صبح ہر لمحہ دیکھتے اللہ میرے ساتھ ہے کیسی پرورش کر رہا. تو روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. کیسا گناہوں سے بچا رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کرا؟ ہم بھی اعمال یہ مہینے میں اعمال ہمارے ایسے آسان، جو گناہ ہے ہمارے مشکل کر دیتا اللہ تعالیٰ. گناہوں کے دروازے بند کر دیتا اللہ تعالیٰ. جہنم کے دروازے بند کرنے سے بات ہے ہمارے لیے گناہ کرنا چھوڑتے ہو. ارے رمضان کا مہینہ میں روزے میں ہوں، میں روزے سے ہوں، کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ کیا ہے ہمارے سے کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرح سے کر رہے ہیں. روزہ اللہ کے لیے نام کریے. روزہ روزے میں کیا نہیں ہے؟ روزہ بے کیا عبادت ہے؟ روزے میں کیا ہے؟ نماز میں کیا ہے؟ زکات میں کیا ہے؟ حج میں کیا ہے؟ لیکن روزے میں کیا ہے؟ یہ کیا عبادت ہے؟ حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. روزے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جیسا روزہ رہنے کا حق ہے ویسا روزہ رہنا ہمارا انشاءاللہ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا روزہ کھا لے سمجھا ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے. روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. کیسا بچاتا ہے؟ کیسا بچاتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. ساتھ رہے گا ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بچاتا ہے. یہ ہم کو ایسا استدار ہمارے یہ رمضان میں ہم آنا ہر رمضان میں ترقی کرتے رہنا. ہر رمضان یہ رمضان کو کیسا رہے گا، آنے والے رمضان میں کیسا استدار رہے گا، اس سے پہلے کیسا استدار رہا یہ رمضان. کیونکہ شیطان پابند سلاسل ہے. اس وقت ہم اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ہمارا شیطان پابند سلاسل ہے. اب فائدہ اب جو ہمارا نقصان ہے کس وجہ سے ہے؟ ہمارے نفس کی طرف سے. ابھی جو بات ہے ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کرا، لیکن نفس اور دنیا ابھی کھلے ہیں. نفس دنیا کھلی ہے ابھی. نفس ہم کو خدمت میں مبتلا کرتا ہے. نفس ہم کو خواہشات میں ڈال دیتا ہے. خواہشات میں پڑ جاتے ہیں نفس کی طرف سے. خواہشات نفس کو معمول بنا لیتے. خواہشات نفس کو معمول بنا دیتے. یہ مہینہ خیر نہیں، نفس اور دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہمیشہ. شیطان کا اپنا کام بندے چلا. شیطان کا کیا ہے؟ شیطان کا کام ایمان نکالنا ہے دل میں سے.
قلب میں سے ایمان نکال لیتا ہے ہمیں. اب جو ہمارے جو عمل میں نفس گرا، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی طرف سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب تمہارے شیطان اور نفس کو الگ الگ کر دیا اللہ تعالیٰ. ہم کوئی عمل یعنی ہم عمل میں کمی پیشی کر کے شیطان کو پکڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ملا کے بتا رہا کہ یہ عمل جو ہے تمہاری طرف سے ہو رہا ہے. تمہاری یعنی تمہاری یعنی ہماری جو ہے نا یہ پیدا بھی ہے ہماری، یہ ہماری کیا بولنا چاہیے ہمیں سستی ہے ہماری، تو عمل سے پیچھے رکھا ہے. یہ عمل کا جو ہمارا نفس ہے ہمارا نہیں. اور یہ دنیا ہمارا کیا کرتی ہے؟ اللہ کے قریب بننا ہے. دنیا دھوکے کی کنجی ہے. دنیا دیکھو ہم لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کھینچا کو تباہ برباد کر دیتی ہے. دنیا کی طرف اتنا مائل نہ بھیج ہوگا. تو اس مہینے میں شیطان جب پابند صلاح دی ہے تو اس مہینے میں وہ چیز ہم کو لے لینا ہے جو کہ ہم کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ لایا ہے ہمارے پاس. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف بھوک اور پانی سے یعنی کھانے پینے سے رک جائے، یہی ہم ہو رہے ہیں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ تین چیز دیا انسان، جسم دیا، قلب دیا اور روح دیا. جسم سے تو ہم رک جا رہے ہیں کھانے پینے سے، لیکن روح کا قلب کا روزہ کیا ہم کو نہیں معلوم. روح کا روزہ کیا ہم کو نہیں معلوم. روح اور قلب کا بھی روزہ ہے. انسان نہیں جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو اس کا انسان کا روزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے احکامات پر ہر عمل کرتا ہے. جو بھی احکامات اللہ کا ہے تمام احکامات پر جب عمل کرتا ہے تو انسان کا روزہ ہوتا ہے. نہیں تو اللہ کو مان لیا انہیں ایمان لا لیا اللہ کا نہیں، اللہ کو اللہ پر جائے اس کا فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ کا نہیں. چاہے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے رک جانا ہے انسان کو کھانے پینے. اب جو ابھی خلق کا روزہ کیا ہے؟ خلق کا روزہ کیا ہے؟ اس کا تعلق اس سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے. اس کا تعلق ایمان. اللہ تعالیٰ خلق میں نہیں شیطان کو پابند صلاح دی کر کے ہمیں نفس نہیں باہر ڈالا. باہر ڈالنے کے بعد اب ہم دیکھو کیا غور و فکر کرنا اس کے اوپر ہم خلق سے کیا غور و فکر کرنا. اب دیکھو جب ہم بیٹھ رہے انسانی روزے کی حالت میں انسان حلال چیزوں سے گزارا ہے. کھانا ہمارے حلال ہے، پانی ہمارے حلال ہے، بیوی ہمارے لیے حلال ہے، ہر چیز حلال ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ حلال چیزوں سے رکا رہا. کیوں رکا رہا؟ کیوں رکا رہا؟ نفس پہ بات کیوں ڈال رہا؟ اگر یہ جان لیں گے ہم انشاءاللہ سمجھ جائے گا ہلکا ہو جائے گا. مختصر سے طور جان لیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیوں رکا رہا اللہ تعالیٰ. نہیں شیطان تو اب ایمان والے ہم بولو شیطان تو پابند سے صلاح چلے، لیکن نفس پہ ہمارا نفس جو ہمارا نفس کا جو ہمارے اوپر قبضہ ہے نہیں وہ کیا ہے کہ نفس کا قبضہ کہ انسان ہر چیز دیکھو یعنی اب روزے کی حالت میں اب ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ہمارے. اب مثال کے طور پر اب افطار کا وقت ہے ہمارا، وہ 5 دن باقی افطار کے لیے ہم بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سامنے تمام کے تمام حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں. سب چیزیں حلال، کوئی حرام نہیں ہے اس میں. ہر چیز حلال ہے ہمارے. فروٹ جو بھی رکھ رہے ہیں، مشروبات جو بھی رکھ رہے ہیں، پانی ہر چیز حلال ہے. نہیں ہے پاک صاف ہے، بالکل ہر چیز پاک صاف ہے. باب ہمارے اندر بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے. نہیں ایسا ہے کہ بس سیرن ہوگا دنیا کا ٹائم ہوگا وہ ہمارے ہم اس کو اپنا لیں گے. نہیں اتنا وقت بالکل قریب 5 منٹ باقی، 2 منٹ باقی، ایک سیکنڈ دیتے ہم روزہ کھولتے ہیں. ہمیں ہم حادث ہے اس کی، حادث ہے اس کی، مگر اللہ کا حکم نہیں ہوا ابھی تک اس کا. نہیں اللہ کا حکم نہیں ہوا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ میں نے اتنا سیکھا ہوتا اس کو ہے نہیں. انسان صبر کرنا. روزہ کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے. ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب پانی جب اسے حلق سے اترتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اس کی. دوسری خوشی کیا ہے؟ مولا کا دیدار ہوتا ہے. مولا کا دیدار ہوتا ہے. دوسری خوشی اس کو حدیث میں کہا ہے کب ہوتا دیدار مولا کا. کب کو مولا پانی کا مزہ تو لے لے رہے، کھانے کا مزہ تو لے لے رہے، فروٹ کا مزہ سب لے لے رہے، لیکن اللہ کو دیکھنے کا مزہ نہیں ملتا. نہیں وہ میرے پاس ملتا، میرے پاس کیسا ملتا؟ یہاں ملتا اللہ کا مشاہدہ. یہ عالم شہادت ہے. شہادت کے معنی دیکھتا دکھتا عالم ہے. عالم شہادت میں اللہ ظاہر ہے. وہاں تو کافر مشرک یہودی سب کے سامنے ظاہر ہوتا. یہاں پہ اللہ کو ظاہر دیکھنا کیا معنی ہے؟ یہاں پر اللہ کو ظاہر دیکھنا کب دیکھیں گے؟ انشاءاللہ سننا چلا تعلیم آتا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے. اب یہ دسترخوان پر پورے سیدھا رکھے ہمارے ہر چیز رکھی ہوئی بہترین، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں. سب چیز حلال ہے. ہم ابھی اس کو چھیلا سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے، لیکن سب کو معلوم کچھ دیر کے بعد میں وہ حلال ہے نہیں ہے. سب چیزیں حلال ہے. کچھ دیر کے جیسا اللہ کا حکم ہوگا تمام کے تمام چیزیں اپنی ہیں. یہ روزہ کیا بتا رہا ہمارے کو بہترین لوازمات ایسے کیا نہیں ہے. لوازمات بولو ہر چیز دو، لیکن کچھ چھینے سے کھانے سے اس سے تصور کرنا سکتا ہے. ہمارے تصور تو میرا روزے کا سب ہوگا نہیں.
نہیں اس کو دیکھتے بھی نہ ہو، حل میں بات آنے نہیں دے، لیکن سامنے رکھی ہوئی تھی پورا دشمن سجے ہوا ہے، پورا ٹائم نے وہاں بیٹھے ہوئے ٹائم ملتا ہے نہیں. کتنا وقت ہم یقین ہے کیوں صبر آ رہا ہے اتنا ہمارے کو؟ صبر کیوں آ رہا ہے؟ صبر آنے کی وجہ کیا ہے؟ صبر آنے کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہونے لگا جیسا ایمان ہونا تھا، ہم ایمان سے صبر والے نہیں ہیں. کیا صبر ہے ہمارے کو؟ 5 منٹ کے بعد پورے جب میرے ہونے والے. اگر معلوم ہو جائے کہ 1 گھنٹہ اور بڑھ جائے تو اور 1 گھنٹے بڑھ جائے حکم آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے. صبر کیوں ہمارا 5 منٹ بعد یہ تمام کے تمام آرام ہے، لیکن 5 منٹ کے بعد حلال ہونے والے پورے حلال ہو جائیں گے. ہر چیز استعمال کر سکتا ہوں، ہر چیز کو اپنا سکتا ہوں. زندگی کتنی ہے؟ کتنی ہے زندگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شراب پینے سے دوسرے شراب پینے سے تمہارا ہوتا ہے. اتنی زندگی ہے نہیں؟ اتنی زندگی. اب کائنات میں جو نظر دار ہے، ہم کائنات میں جو نظر دار ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ہو جانا ہے، وہ بھی ہو جانا ہے، ہر چیز حاصل کر لے رہے ہیں، ہر چیز حاصل کر رہے ہیں. حرام دیکھ رہے ہیں، حلال دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز حاصل کر رہے ہیں. ہر چیز دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کی پوری، یعنی اپنے جواب جتنی قوت ہے پوری قوت استعمال کر رہے ہیں، پوری قوت استعمال کرنے کو حاصل کر رہے ہیں. حلال دیکھ رہے نا، حرام دیکھ رہے ہو، محرم دیکھ رہے نا، غیر محرم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے یا پھر حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیا اور دنوں کا ہمارے کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہماری اپرادھ ہونے والے ہوئے. اسی طرح دنیا میں ہر چیز، ہر غیر محرم عورت، ہر غیر محرم ملک اللہ کی، صرف عورت نہیں، مرد آدمی کے لیے عورت غیر محرم ہے. اہل طریقے سے اہل طریقہ سے ہر شے غیر محرم ہے، ہر شے کیسا غیر محرم ہے؟ اپنی بیوی کو میری بیوی بولے دیکھتا ہوں نے معلوم مدرسہ سے، دوسری عورت کو نہیں کیا دیکھتا، میری بیوی نہیں ہے دوسرے کی عورت دیکھتا نہیں دیکھتا. کائنات میں ہر شے اللہ کی مل جائے، میری بیوی نہیں ہے، ہر شے پہ نظر پڑی غیر محرم دیکھنا ہے تو وہ سا خلق کرے گا. اس کا جو شے کی نظر پڑی یہ میری نہیں ہے، اپنی ہے محرم ہو گئی، غیر سے غیر محرم ہو گئی. ہر شے اللہ کی ہے، میری بیوی نہیں، ہر شے اللہ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب میں مروں گا، میں جب انتقال کر جاؤں گا، میرے گھر اچھے اعمال ہوں گے، تو جو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مجھے حرام کرایا پر وہاں پر بہترین ہو رہے نہیں آنے نہیں. کتنی زندگی میری کیسا اس کا رفتار کے 5 منٹ میرے ہونے والے. ارے زندگی میں وہی سنا کرنا کہ تمام کے تمام کائنات زندگی ہے، کوئی بھی زندگی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ جنت نہیں گا میرے کو، کوئی لمبی زندگی ہے یہ دفعہ تو یہ فکر کرے گا تو میرا مقصد پورا ہوگا. اس کا 5 منٹ میں جو ہمارا وزن کیا ہے، 5 منٹ کی وقت ہے، 5 منٹ وقت ہے. زندگی سے ہم بہت لمبی زندگی سمجھ اسے سفر نہ بڑا میں قیامت تک زندہ رہوں گا سمجھ رہے. یہ 5 منٹ کا سفر ہے نہیں. وہ 10 رن تھا جب 2 بج سے بیٹھے نہیں بیٹھے کیوں؟ سامنے والا سفر نہیں آتا. 5 10 15 منٹ باقی 20 منٹ باقی تو 10 رن دعا کر لیتے بیٹھے کیوں؟ 5 10 منٹ باقی دعا کر لیتے بیٹھا سر اپنے سامنے آ رہا ہے. پہلے سے نہیں اسی طرح زندگی میں جو تصور یہ کرنا غور سے یہ کرنا کہ تمام کی تمام کائنات میں جو بھی دکھ رہا اب لوگ تو ہے یہ بھی ہونا، میرا ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، کیا کہہ رہا ہوں وہ حاصل کرنے کو جا رہے ہیں ہم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر ہمارا تو مر تو اگر ایمان کا خاتمہ ہوا تو یہ کئی جیسے ہو رہے دوں گا کئی لوگ جنت ساتھ زمین اور آسمان کے بارے میں جنت دوں گا نہیں. اس کا مقصد پورا کرے تو اس کا مقصد پورا کرے اللہ کیا کیا کرے نہیں. یہ دنیا ملکی نہیں ہے، دنیا نیچ ہے جنت کے سامنے. 4 زمین اور 7 آسمان کے برابر کی جنت دوں گا بڑا کرے. لیکن ہم وہ جنت کی فکر نہیں کریں، وہ جنت جانا کے اب ایسے آنند کو اب 5 منٹ پہنچے تھے ابھی لوگ بھوکنا نہیں پایا تو دبئی جانا. تو دسرا کا مثال ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تمام کے تمام چیزیں جو تھوڑی دیر میں ہمارے تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اتنی حسین یعنی حسین عورتیں بنائے اللہ تعالیٰ، حسین دنیا بنائے اللہ تعالیٰ، کیا کیا نہیں بنا دنیا میں اللہ تعالیٰ. پھر کئی چیز کتنے حسین ہے وہ تمام کے تمام حسین چیزوں کو حاصل کرنے کو جا رہے ہیں، تمام کو حاصل کرنے کو جا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اسی کے پیچھے پڑے گئے، اسی کے پیچھے یہ بھی میرا ہوگا یہ بھی میرا ہے، وہ اسی کا نہیں ہے. کائنات میں جتنی بھی شہری تمام کے تمام اللہ ہی کی مل ہے نہیں. لیکن ہم کیا کریں غیر کی ملک کو اپنانے جیسے جا رہے ہیں، غیر کی ملک کو اپنانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا میرے کو اپنا جو چھوڑنے والا اصل کو اپنا تو پولیسا بھی اپنا اللہ تعالیٰ بڑا تو جو ہر چیز چھوڑ کے جانا ہے ہمارے اس کو اپنا نہیں جا رہے، اس کو اپنا نہیں جا رہے. وہ جو اپنا ہی چھوڑ دینا ہے.
اس سے پیچھے پڑے ہوئے، اس سے پیچھے پڑے ہوئے، وقت سے پہلے اگر ہم اتنی ادھر میں بتا دیں ہمارا روزہ بہت خراب ہو جاتا، 5 منٹ پہلے اگر وہ بھائی کھجور کھا لیے، برداشت نہیں ہوا ہمارا، وہ 5 منٹ بعد برداشت کریں گے، کھجور کھا لیے، پورا روزہ ضائع ہوگا ہمارا، ہوگا نہ ہوگا؟ غیر کی چیز کو اپنی ملک سمجھ کر استعمال کر لیے، موت آگے کیا کرتے نہیں؟ استدعا کی ہے کہ یہ میری سمجھا ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ میری زندگی ہماری، ہم سب رہے ایمان پہ ہم نہیں ہیں، ہمیشہ یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا نہیں چل رہا، یہ ہلکا ہو جائے، یہ روزہ یہ اللہ تعالیٰ جسم دیا، خلق دیا، روح دیا، یہ کیا دیا اللہ تعالیٰ متحد بننے کا موقع دیا، کیا ہے پھر لوگ بیٹھے ہوئے حالات کر کے آج دنیا میں بھی سب ہم ہمارے یہ سب حلال ہے، نہیں ہمارے لیے حلال نہیں، جو اللہ ہمارے مقدر میں رہا وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے حاصل کر رہے ہیں، وہ ہماری ہر سے ہو، ہماری ہی ہے، ہم ہر چیز کو کوشش کر کے حاصل کر رہے ہیں، جب حاصل نہیں کرتے جب اللہ کے اوپر ڈالتے، جب اللہ کے اوپر ڈالتے اللہ کو کیا منظور تھا کہ اللہ وہ ارے اللہ ابھی وہ منظور ہے، اللہ کی اگر اللہ کی مرضی پر اگر ابھی چلے جائے اللہ کی مرضی پر بھی چلے گا نہیں، پوری کوشش دیکھو انسان اپنے اپنے فیلئر کو دے رہا ہے، انسان آج ایمان سے مرا وہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے، ہم ہر گناہ کرنے کو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ گناہ کرنا خواہش ہے، میں یہ گناہ کروں گا اور یہ گناہ کروں، خواہش ہے، خواہش تو محنت کرا گناہ کرنے کی، گناہ نہیں کر سکا نہیں، کوئی دوسرا کرا تو کیا بولتے ہیں کیا گناہ گار آدمی ہے بولتے، ہم بھی کوشش کریں گناہ کرنے کی، نہیں کر سکتے اللہ کا رہتا نہیں کیا گناہ بچا دیا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں سنتے، اللہ بچایا ہم کو، اللہ ہمیں وہ گناہ سے بچایا، ہم اگر موقع ملتا تو گناہ کر دیتے تھے، انسان ہے انسان شر سے بڑا ہوا ہے، بشر ہے انسان شر سے بڑا ہوا ہے، گناہ کا موقع ملا گناہ کر دیتا ہوں، گناہ کر دیتا ہوں، اگر ہم یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں نہیں حاصل کر سکے نہیں حاصل کرے وہ ہمارا فیلئر ہے، وہ ہمارا نہیں، اس کو اگر ایمان سمجھتے یہ اللہ کی مرضی ہے پھر کوشش کیوں کریں، کوشش کیوں کریں، کوشش کس کے لیے کرنا ہے ہمارے کو، کوشش دنیا کیسے کریں، کوئی حاصل کرنے کو جا رہا ہے، دنیا حاصل نہیں کر سکتے، دنیا نہیں مل رہی، دنیا نہیں مل رہی ہمارے کو کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر میں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کیا کر دنیا لی اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمیں انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرا، وہ تو ہم نے کرا عبادت، عبادت کیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، یہ عبادت نہیں سمجھ، یہ عبادت ہے، یہ صورت سے عبادت کی ہے، حقیقت عبادت یہ نہیں ہے، اس کی عبادت کی صورت ہے، حقیقت عبادت کیا ہے، عزت کے ساری ذلت اور فقیری وہ احتیاط جینا ہے عبادت، اصل عبادت یہ عزت کے ساری ہونا، ذلت اور فقیری ہونا وہ عبادت ہے، وہ احتیاط ہونا تو یہ عبادت نہیں، یہ ہم کیا کریں اللہ کو نظر مخلوق کو دیں، عزت کے ساری مخلوق کے سامنے پیش کریں، ذلت اور فقیر مخلوق کے سامنے بجا رہے نہیں، اپنی احتیاط نہیں پوری کریں مخلوق کے سامنے پیش کر رہے، کس کی عبادت کر رہے، مخلوق کی عبادت کر رہے، نماز تو اللہ کی پڑھ رہے لیکن نماز عبادت میں نہیں ہماری، روزہ تو رکھ رہے لیکن روزہ عبادت میں ہو رہا ہمارا، زکات تو دے رہے لیکن زکات عبادت میں ہونی ہماری، حج تو کرنے والا حج عبادت میں ہونی، تمام کے تمام ذمہ داری سب دنیا ہو جا رہی، حقیقت میں کیا ہے یہ عبادت نہیں ہے، عبادت میں مخلوق کی طرح دیکھو ہمارا حل میں یقین نہیں ہے مخلوق سے میری حاضر کچھ ہر حاضر میری مخلوق سے کوئی ہوگی، یہی ہمارے اندر چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اللہ سے ہماری حالت پوری کرنے کا نظر ہے، یہ ہم کو ایمان لانا ہے، یہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام نشانی کا روزہ کے لیے یہ بہت بہترین نشانی ہے، اسلام کا روزہ روزہ کرنے جب بیٹھیں گے تو کہاں سب دوسرے کے لیے اس طرح کرنا ہے، جس طرح میں تھوڑی دیر میں تمام کے تمام چیزیں میرے بنا رہے اسے کائنات میں جو بھی چیز میں تمہارا یہ دے دینا یہ بھی دینا، ان جب میں امتحان ہوں گا میرا اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گا، اسے بہترین دنیا میرے اس سے بہترین جنت میرے سے دیں گا، کچھ لمبے کی زندگی ختم ہو گئی، کچھ لمبے کا وقت ہے ختم، ہر چیز اپنی ہو گئی، حرام دی جا کے حلال ہو سب میں اسی کا انشاءاللہ سمجھ جانا، جیسا ایمان کا ہمارا خاتمہ ہوگا تو ہم تمام کے تمام یعنی دنیا کے سات آسمان اور جنت کے یعنی سات آسمان اور زمین کے برابر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت دیں گا، دنیا میں سفر سے رہنا ہے، کیوں مختصر سی زندگی ہے، قیامت تک جینا نہیں ہے ہمارے، مختصر وقت ہے، 5 منٹ بعد روزہ بولنا کیسے ویسے ہے ہمارے کو تو مجھے روک لیں 2 گھنٹہ میں لگے سے دیتے کھا لیتے ہیں 2 گھنٹے کون ٹھہر لیے، اسی طرح زندگی میں مختصر سمجھنے کا انشاءاللہ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی مقصد حیات میں پورا کرے گا، روزے کا وقت تھوڑا بات ادھوری انشاءاللہ پھر بہت ملے گا 4 مہینے انشاءاللہ، پھر اس کو روزے کے مطابق اپن ایمان کی تجدید کریں گے انشاءاللہ سمجھنا، کیونکہ مقصد روزہ پورا کرنا ہمارے کو جسم کا روزہ بھی ہے کہ خلق کا روزہ بھی ہے کہ روح کا روزہ ہے، ایسا روزہ تو ہمارا ہی نہیں، یہ جسم کا روزہ بھی ہمارا نہیں ہے، خلق کا روزہ بھی ہمارا نہیں ہے، روح کا روزہ بھی ہمارا نہیں ہے، اپنے جسم کو کھانے پینے سے روک رہے ہیں یہ بھی اپنا روزہ نہیں ہمارا حقیقت، خلق کے بھی اگر مقام پہ آ جائے تو خلق کا بھی روزہ ہمارا نہیں ہے، روح کے بھی مقام پہ آ جائے تو وہ بھی روزہ ہمارا نہیں ہے،
تین چیزیں مل کے جب روزہ رکھے گا وہ روزہ ہمارا ہے، جسم قلب اور روح کے ساتھ روزہ ہمارا، تو وہ ہمارا، جب ہم روزے دار ہیں، جب تک ہم روزے دار نہیں ہیں انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا، ایک راستہ دیا، سمجھیں گے جسم کا روزہ کیا ہے، قلب کا روزہ کیا ہے، اور روح کا روزہ کیا ہے۔ آنے والا سال اگر یہ سال رہے تو کوشش تو کریں گے، نیت تو کریں گے انشاءاللہ تمہارا جانا، یہ سال اگر رہے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ میں کرنے کو مدد کرے گا، ایسا روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جسم قلب اور روح کے ساتھ روزہ رکھنا، جو جسم بھی متقی ہونا ہے ہمارا، قلب بھی متقی ہونا ہے ہمارا، یعنی روح بھی متقی ہونا ہے ہمارا، نہیں جسم پاک ہونا ہے ہمارا اور قلب پاک ہونا ہے، روح پاک ہونا ہے۔ جسم پاک ہوتا ہے پانی سے، قلب پاک ہوتا ہے، اس سے قلب پاک ہوتا ہے دنیا کی محبت نکلنے سے، دل سے دنیا کی محبت دل سے نکلتے رہنا، جیسا جسم کا مائل کو چلا دو پانی سے صاف کر دینا، تو یہ قلب میں اگر مائل کو چلا دو لا الہ الا اللہ صاف ہوتا ہو، ذکر سے صاف ہوتا ہو، اگر روح صاف ہونا ہے تو بدن پاک ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تمام تمام چیزوں کو جب پاک کریں گے تو جب ہمارا روزہ جب اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، تمہارے حقیقت روزہ جب معلوم ہوگا انشاءاللہ، جب سحری بھی کریں گا تو مولا کے ساتھ بیٹھ کے کریں گا انہیں، روزہ بھی کریں گا تو مولا کے ساتھ بیٹھ کے کریں گا، مولا کے ساتھ چلتے ہوئے کریں گا انہیں، پھر جب افطار بھی کریں گا تو مولا کے ساتھ بیٹھ کے کریں گا، اور کیا ہونے سے بعد اللہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایسا روزہ کب ہوتا ہو، جسم قلب روح فنا ہو جانا، میں نہیں، یہ تینوں ختم ہوتے ہیں، میں نہ وہاں پہ خالی، میں مطلب اللہ، ایپن میپن اللہ کا ہے، میں نے ملا تو بڑا، تو یہاں میں نے ملا تو روزہ پڑا بڑا، میں کیا کرتا ہوں، قوت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں، یہ کون ہے پھر، یہ کون ہے، مولا ہے، مولا دکھ رہا ہے، مولا حضرت موجود ہے کے ساتھ ہے، مولا غفلت میں ہے، غفلت میں لا الہ الا اللہ سمجھیں گے انشاءاللہ، سحری سے لے کے افطار تک کیا پڑا، مولا کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، وہ رمضان مولا کے ساتھ رہیں گے، لوگ کھانے کا ہو جاتے ہیں، مدینہ شریف میں گاڑیاں انشاءاللہ بہت اچھے پان کے لیے، یعنی برکت کرنے کے لیے، لیکن بڑے ہمارے ساتھ رہا، مکہ بھی یہ ہے، مدینہ بھی یہ ہے، بغداد بھی یہ ہے، اجمیر بھی یہ ہے، سو پورے اللہ کے بندے بھی یہ ہے، جب مولا ہے سو گئے تو ایسا روزہ نہیں ہے انشاءاللہ، وقت زیادہ میں بیمار ہوتا ہوں سے دعا کرتا ہوں، جو بھی کھاتا سنا کہنے والے کو میں توفیق نہ فرما، سامنے کی بھی سب کو نعمت فرما، حضرت علی اخلاص عطا فرما، اس میں دل کا شامل ہے فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔